اچھا، نیکسٹ ٹاپک ہے جی ہمارا خرگوش فارمنگ میں ادویات کے استعمال. خرگوش فارمنگ میں ادویات کے استعمال کے فائدے اور نقصانات. یہ ٹاپک رکھا اس بنیاد پہ ہے کہ آپ کو یہ واضح ہو کہ ادویات کا بے دریغ استعمال کس قدر آپ کے خرگوشوں کو متاثر کر سکتا ہے. آپ کے پیسے بھی ضائع، آپ کے اخراجات میں بھی اضافہ، اور الٹا نقصان ہوگا آپ کے خرگوشوں. جس طرح ابھی راہیل صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ آکسیٹوسین کا بے دریغ استعمال، یا اس سے پہلے ہم نے کچھ اور اینٹی بایوٹک کے استعمال کے حوالے سے بات کی کہ اس کا بے دریغ استعمال نہیں ہونا چاہیے. تو فائدے اور نقصانات دیکھیں، اس میں دو گروپوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں یہ میڈیسنز کو. ایک ڈرگز ہوتے ہیں، پاکستان میں تو اس کو ظاہر بات ہے سارا ایک ہی کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں. ایک ڈرگ ہوتے ہیں جس میں اینٹی بایوٹکس، اینٹی پیراسٹک، زیادہ تر اینٹی بایوٹک شامل ہوتے ہیں. ایک دوسرا برانچ ہوتا ہے، گروپ ہوتا ہے جس میں سپورٹیو میڈیسنز ہوتی ہیں. وہ بیسیکلی ایک سورس ہوتا ہے وائٹامنس کا، ملٹی یہ گڈ انزائمز کا، پرو بایوٹکس کا، یا پھر جو ہے امائنو ایسڈ کا ایک اچھا ذریعہ ہو سکتا ہے. تو ہم صرف اس لیے دیتے ہیں کہ اگر خرگوش کو ناقص خوراک مل رہی ہے، یا ماحول ایسا ہے سٹریسفل ہے، وہ پورا طریقے سے خوراک نہیں کھا پی رہا، آپ کو تھوڑی سی ٹینشن ہے کہ یار میرے خرگوش اس گرمی کے باوجود بھی صحت مند اور توانا اور تندرست رہیں، ان کا مدافعتی نظام بڑا شاندار طریقے سے چلتا رہے، کبھی بیمار نہ ہو، کمپلیکیشن نہ ہو، دودھ میں کمی نہ ہو، بچے تندرست رہیں، تو اس میں پھر ہم ساتھ میں خوراک کے ساتھ ساتھ طاقت والی میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں. جو طاقت والی میڈیسن کا جہاں تک استعمال ہے تو وہ گرمی میں زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے بھی سمجھ لیں کہ کوئی ایسے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں جس بنیاد پہ میں آپ کو کہوں کہ یار یہ کوئی نقصان دہ چیز ہے، سوائے اس کے کہ اگر جو منرل پریمیکس کا میں نے بتایا تھا، جو منرلز کا بتایا، تو جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ منرلز بہت قلیل مقدار میں، بہت کم مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کہ اس کی زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر زیادہ ہم منرلز دیں گے تو ہوگا کیا، یہ دھات ہے بیسیکلی. تو زیادہ اضافی ضرورت سے جو اضافی منرلز ہوں گے تو وہ خرگوش اپنے پیشاب کے ذریعے باہر نکالتا ہے. تو اگر بار بار وہ پیشاب کے ذریعے وہ آپ زیادہ دے رہے ہو، بار بار نکال رہے ہیں، تو اس سے اس کو یو ٹی آئی ہو سکتی ہے، یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہو سکتا ہے، اس میں کڈنی فیلئر ہو سکتے ہیں، کڈنی سٹونز ہو سکتے ہیں، بلیڈر سلج ہو سکتے ہیں، کیچڑ بن جاتا ہے مثانے کے اندر، بلاکیج ہو جاتی ہے، اس طرح کے مسائل ڈیولپ ہو سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے، ایک اچھا عمل ہے کہ آپ جو ملٹی وائٹامنز یا امائنو ایسڈ ہیں اس کو استعمال کریں، لیکن جو منرلز ہیں تو بے دریغ منرلز کا بہت زیادہ استعمال نہ کریں، یا پھر اس کو اس کی اپنی پسند ناپسند پہ چھوڑ دیں. اس کے ایک بہتر حل کیا ہو سکتا ہے، ہم پنجرے کے اندر گلابی نمک ایک چھوٹا ٹکڑا رکھ لیتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک اچھا ذریعہ ہے منرلز کا، مختلف قسم کے منرلز کا. ایک اچھا ایک اسٹڈی کے مطابق 80 مختلف منرلز اس میں پائے جاتے ہیں گلابی نمک میں. تو اس کا ایک چھوٹا سا پیس ہم رکھ لیتے ہیں ساتھ. تو جب اس کو منرلز کی ڈیفیشنسی یا ضرورت ہوتی ہے تو اس میں سے وہ لک کر رہا ہوتا ہے، اس کو چاٹ رہا ہوتا ہے. اور باقی جو وائٹامنز اور یہ چیزیں ہیں، یہ جب آپ فارمنگ کر رہے ہوں گے تو وہ آٹومیٹیکلی حالات آپ کو خود بتائیں گے کہ یار اس وقت ضرورت ہے. جیسے کہ شدید گرمی ہے، گرمی سے بچاؤ کے لیے، ٹھیک ہے جی، خوراک ناقص آ گئی آپ کے پاس، مل ہی نہیں رہی اچھی خوراک، تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں سپورٹیو میڈیسنز. ٹھیک ہے جی، سفر پہ بھجوا رہے ہیں خرگوش کو، دور بھجوا رہے ہیں خرگوش کو، تو اس کو سپورٹیو میڈیسن دے سکتے ہیں. سپورٹیو میڈیسن دیں گے تو وہ ایڈ اپ ہوگا ان کی صحت میں، اور ایسے خرگوش آسانی سے متاثر نہیں ہو پاتے، آسانی سے نہیں مرتے. ہمارے خرگوش کیوں کراچی پہنچ جاتے ہیں، حیدرآباد پہنچ جاتے ہیں، افغانستان بھیجے ہیں ادھر پہنچ جاتے ہیں، کیسے سکسیسفل پہنچ پاتے ہیں؟ کوئی آئرن مین تو نہیں ہے، لیکن اس خاطر کہ ہم ان کو ایڈ اپ کرتے ہیں، ان کی صحت کے ساتھ سپورٹیو میڈیسن کو ایڈ کرتے ہیں. تو سٹریس کی وجہ سے، جس طرح ہم نے کل پڑھا تھا، سٹریس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، جسم تیزی سے وائٹامن جلاتا ہے.
تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایڈوانس میں اس کو اضافی دے دیتے ہیں کہ اگر وہ جلا بھی دے کہ اس کی جسم کی مدافعتی نظام جو ہے وہ کمزور نہ پڑ سکے. جو ڈرگس کیٹیگری ہے، ڈرگس کیٹیگری وہ میڈیسن کی کیٹیگری جس میں مختلف قسم کے اینٹی بایوٹک پائے جاتے ہیں، اینٹی پیراسٹک ڈیزیز میڈیسن پائے جاتے ہیں. ایسی ادویات کا استعمال جب تک کہ ناگزیر نہ ہو، جب تک کہ ضرورت نہ ہو، آپ نے استعمال نہیں کرنا. یہ نہیں کرنا کہ یار خیر ہے ویسے ہی چلا لو کوئی میڈیسن، خیر ہے یار ویسے ہی کچھ جو ہے اینٹی بایوٹک کا استعمال جو ہے وہ کر لو ریپڈ کو. تو یہ کبھی بھی آپ نے نہیں کرنا ہے. اس سے آپ کے اخراجات بھی بڑھیں گے اور آپ کے خرگوشوں میں ریزسٹنس آئے گا. یعنی پھر جب بیمار ہوں گے پھر آپ وہ دوائی دیں گے تو وہ کام نہیں کرے گی. یعنی جس خرگوش کو دوائی کا استعمال کبھی نہ ہوا ہو اس کے لیے کوئی بھی میڈیسن جب وہ بیمار ہوگا وہ آپ اس کے لیے کوئی میڈیسن استعمال کریں گے وہ ٹک سے ٹھیک ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو موجود جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ امیون نہیں ہوتے، ان کے خلاف کوئی ریزسٹنس نہیں آ رہا ہوتا، یعنی سینسیٹیوٹی ہوتی ہے، ان کی سینسیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے اس اینٹی بایوٹک کے خلاف. تو یہ ٹاپک بھی سمجھ آ گیا کہ فارمنگ میں کبھی بھی یہ نہیں کرنا آپ نے مینجمنٹ میں کہ بے دریغ جو ہے یہ میڈیسن لے آئیے، اتنی ساری میڈیسن